میں ہاسپٹل کے باہر کسی کا انتظار کر رہا تھا تو اچانک میری نظر اس بچے پر پڑی۔ یہ باہر کھڑا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا۔ میری نظریں اسی پر جم گئی۔ یہ ہاسپٹل سے نکلنے والے ہر انسان کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے اور مجھے کھانا کھلا دو۔ میں کافی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا اور میرے آنسو گر رہے تھے۔ وہ بچہ جس سے کھانا مانگتا وہ یہی کہہ کر چلا جاتا، یہ نشئی ہے، یہ چرسی ہے۔ وہ اسے باتیں سناتے اور چلے جاتے۔ بچے کی حالت آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بھوک نے اور دوسرا نشے نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اللہ کے واسطے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں بتا رہا، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کتنے سخت دل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اسے میں نے ساتھ لیا اور ایک ہوٹل پر لے گیا تو میں آرڈر دینے کے لیے کاؤنٹر پر گیا۔ میں نے اس کو جس ٹیبل پر بٹھایا اسی ٹیبل پر کچھ اور لوگ بیٹھے تھے، تو میرے واپس آنے تک انہوں نے اس بچے کو نشئی کہہ کر اٹھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ بچہ اکیلا ہے، لیکن جب میں اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تو وہ خاموش ہو گئے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ کس حد تک پہنچ چکا ہے۔ جب سے میں اسے دیکھ رہا تھا سب اسے ڈانٹ رہے تھے، وہ آگے سے بالکل خاموش تھا اور اس کی یہی خاموشی مجھے اندر سے کاٹ رہی تھی۔ وہ بچہ تھا، معصوم تھا، جس نے دولت کے لیے، ظالم تو وہ ہے جس نے دولت کے لیے اس معصوم کو نشے پر لگا دیا اور خود سیٹ بن گیا اور یہ نشئی بن گیا۔ اس لیے تو اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے۔ ہم اپنے بچوں کی کتنی فکر کرتے ہیں، کیا وہ کسی کے دل کا ٹکڑا نہیں تھا؟ ظالم تو وہ ہے جس نے اس معصوم سے اس کی خوشی، اس کے دوست، اس کی صحت، اس کی عزت، اس کے اپنے، اس کا خاندان، اس کی شادی، اس کی جوانی، اس کے دل کے جذبات، اس کے خواب، اس کی چاہت، سب کچھ اس سے چھین لیا۔ افسوس، پھر افسوس اس معاشرے پر کہ معصوموں کو دھکے دیتے ہیں اور ظالموں کو گلے لگاتے ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہمت والے اور صبر والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن آپ کسی بچے کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایک دفعہ آپ گزر رہے تھے، مفہوم ہے، تو آپ نے کچھ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا، تو آپ بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، بچے کھیل رہے تھے تو آپ بھی وہیں رک گئے اور انہیں دیکھنے لگے۔ اتنے میں ایک صحابی آتے ہیں اپنے بچے کو لینے کے لیے۔ ان صحابی کا بچہ بھی کھیل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے انہیں منع فرما دیتے ہیں۔ اب پھر وہ صحابی واپس چلے جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں تو پھر آپ انہیں منع فرما دیتے ہیں۔ اب وہ تیسری دفعہ پھر وہ صحابی آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اجازت دے دیتے ہیں۔ اب وہ صحابی پریشان ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات سمجھ میں نہیں آئی، میں پہلے 2 دفعہ آیا، آپ نے منع فرما دیا۔ تو سننا آگے سے اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس بچے کے ساتھ تمہارا بچہ کھیل رہا تھا وہ بچہ یتیم تھا۔ اگر تم اپنے بچے کو لے کر جاتے تو کہیں اس یتیم بچے کے دل میں یہ خیال نہ آ جاتا کہ کاش میرا باپ بھی ہوتا تو مجھے بھی لینے آتا، میں نے اس لیے منع کر دیا۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی احتیاط کی کہ اس کے دل میں خیال نہ آ جائے، اور آج ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں؟ ہم کون سا منہ لے کر اللہ اور اس کے رسول کے پاس جائیں گے؟